الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب بہر شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہر شریعت کے حصہ نمبر 4 اور صفحہ نمبر 723 پر مریض کی نماز کے بارے میں کچھ مسائل کا ذکر فرما رہے ہیں۔ مسئلہ نمبر 20 فرماتے ہیں کہ چلتی ہوئی کشتی یا جہاز میں بلا عذر بیٹھ کر نماز صحیح نہیں، بشرط یہ کہ اتر کر خشکی میں پڑھ سکے، یعنی اگر اتر کر خشکی پر نماز پڑھ سکتا ہے تو کشتی یا جہاز میں نماز پڑھنا صحیح نہیں، اور زمین پر بیٹھ گئی ہو، کشتی زمین پر بیٹھ گئی ہو تو اترنے کی حاجت نہیں، اور کنارے پر بندھی ہو اور اتر سکتا ہو تو اتر کر خشکی میں نماز پڑھے، ورنہ کشتی ہی میں کھڑے ہو کر اور بیچ دریا میں لنگر ڈالے ہوئے ہے تو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، اگر ہوا کے تیز جھونکے لگتے ہوں کہ کھڑے ہونے میں چکر کا غالب گمان ہو، اور اگر ہوا سے زیادہ حرکت نہ ہو تو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، اور کشتی پر نماز پڑھنے میں قبلہ رو ہونا لازم ہے، اور جب کشتی گھوم جائے تو نمازی بھی گھوم کر قبلہ کو منہ کر لے، اور اگر اتنی تیز گردش ہو کہ قبلہ کو منہ کرنے سے عاجز ہے تو اس وقت ملتوی رکھے، یعنی قبلہ کی طرف منہ کرنا ملتوی رکھے، ہاں اگر وقت جاتا دیکھے تو پھر پڑھ لے، یعنی اگر اتنی تیز گردش ہو کہ قبلہ کو منہ کرنے سے عاجز ہے تو اس وقت ملتوی رکھے، یعنی نماز کو مؤخر کرے، ویٹ کر لے کہ ہوا رک جائے تو پھر پڑھ لے، لیکن اگر اسے پتا ہے کہ میں اگر ویٹ کروں گا تو وقت نکل جائے گا تو پھر نماز ادا کر لے۔ مسئلہ نمبر 21 جنون یا بے ہوشی اگر پورے 6 وقت کو گھیر لے تو ان نمازوں کی قضا بھی نہیں، اگرچہ بے ہوشی آدمی یا درندے کے خوف سے ہو اور اس سے کم ہو، یعنی 6 نمازوں سے کم میں بے ہوشی رہی تو ان کی قضا واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 22 اگر کسی وقت ہوش آ جاتا ہے تو اس کا وقت مقرر ہے یا نہیں، اگر وقت مقرر ہے تو اس سے پہلے پورے 6 وقت نہ گزرے تو قضا واجب، اور وقت مقرر نہ ہو کہ کب ہوش آتا ہے کب نہیں آتا، وقت مقرر نہ ہو بلکہ دفعتاً ہوش آ جاتا ہے، اچانک ہوش آ جاتا ہے، پھر وہی حالت پیدا ہو جاتی ہے تو اس افاقہ کا اعتبار نہیں، یعنی سب بے ہوشیاں متصل سمجھی جائیں گی، یہی کہا جائے گا کہ ابھی تک بے ہوش ہی ہے۔ مسئلہ نمبر 23 شراب یا بھنگ پی اگرچہ دوا کی غرض سے اور عقل جاتی رہی تو قضا واجب ہے، اگرچہ بے عقلی کتنے ہی زیادہ زمانہ تک ہو، یوں ہی اگر دوسرے نے مجبور کر کے شراب پلا دی جب بھی قضا مطلقاً واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 24 سوتا رہا جس کی وجہ سے نماز جاتی رہی تو قضا فرض ہے، اگرچہ نیند پورے 6 وقت کو گھیر لے۔ مسئلہ نمبر 25 اگر یہ حالت ہو کہ روزہ رکھتا ہے تو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، اور نہ رکھے تو کھڑے ہو کر پڑھ سکے گا،
تو روزہ رکھے اور نماز بیٹھ کر پڑھے۔ مسئلہ نمبر 26، مریض نے وقت سے پہلے نماز پڑھ لی، اس خیال سے کہ وقت میں نہ پڑھ سکے گا تو نماز نہ ہوئی اور بغیر قرات بھی نہ ہوگی، مگر جب کہ قرات سے عاجز ہو تو پھر ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 27، عورت بیمار ہو تو شوہر پر فرض نہیں کہ اسے وضو کرا دے، اور غلام بیمار ہو تو وضو کرا دینا مولا کے ذمہ ہے۔ مولا سے مراد غلام کا جو آقا ہے۔ مسئلہ نمبر 28، چھوٹے سے خیمہ میں ہے کہ کھڑا نہیں ہو سکتا اور باہر نکلتا ہے تو میہ اور کیچڑ ہے تو بیٹھ کر پڑھے، یوں ہی کھڑے ہونے میں دشمن کا خوف ہے تو بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 29، بیمار کی نمازیں قضا ہو گئیں، اب اچھا ہو کر انہیں پڑھنا چاہتا ہے تو ویسے پڑھے جیسے تندرست پڑھتے ہیں، اس طرح نہیں پڑھ سکتا جیسے بیماری میں پڑھتا، مثلا بیٹھ کر یا اشارہ سے، اگر اسی طرح پڑھے تو نہ ہوئیں، اور صحت کی حالت میں قضا ہوئیں، بیماری میں انہیں پڑھنا چاہتا ہے تو جس طرح پڑھ سکتا ہے پڑھے، ہو جائیں گی۔ صحت کی سی پڑھنا اس وقت واجب نہیں۔ مسئلہ نمبر 30، پانی میں ڈوب رہا ہے، اگر اس وقت بھی بغیر عمل کثیر اشارے سے پڑھ سکتا ہے۔ اللہ اکبر، نماز کی اہمیت کو ذرا دیکھیں۔ پانی میں ڈوب رہا ہے، اگر اس وقت بھی بغیر عمل کثیر اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے، مثلا تیراک ہے یا لکڑی وغیرہ کا سہارا پا جائے تو پڑھنا فرض ہے، ورنہ معذور ہے، بچ جائے تو قضا پڑھے۔ مسئلہ نمبر 31، آنکھ بنوائی اور طبیب حاذق باشرہ، ڈاکٹر حاذق طبیب نے مسلمان مستور نے لیٹے رہنے کا حکم دیا تو لیٹ کر اشارے سے پڑھے۔ مسئلہ نمبر 32، مریض کے نیچے نجس بچھونا بچھا ہے اور حالت یہ ہو کہ بدلا بھی جائے تو نماز پڑھتے پڑھتے بقدر مانے ناپاک ہو جائے گا، یعنی اتنا پھر ناپاک ہو جائے گا جس سے نماز نہیں ہو سکتی، تو اسی پر نماز پڑھے، یوں ہی اگر بدلا جائے تو اس قدر جلد نجس نہ ہوگا، یعنی اس قدر جلد نجس نہ ہوگا، مگر بدلنے میں اسے شدید تکلیف ہوگی تو اسی نجس ہی میں پڑھ لے، اسی نجس ہی کپڑے پر نماز ادا کر لے۔ ضروری تنبیہ، مسلمان اس باب کے مسائل کو دیکھیں تو انہیں بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ شرع مطہرہ نے کسی حالت میں بھی سوائے بعد نادر صورتوں کے نماز معاف نہیں کی، بلکہ یہ حکم دیا ہے کہ جس طرح ممکن ہو پڑھے۔ آج کل جو بڑے نمازی کہلاتے ہیں ان کی حالت یہ دیکھی جا رہی ہے کہ بخار آیا، ذرا شدت ہوئی، نماز چھوڑ دی، شدت کا درد ہوا، نماز چھوڑ دی، کوئی پھڑیا نکل آئی، نماز چھوڑ دی، یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے کہ درد سر و زکام میں نماز چھوڑ بیٹھتے ہیں، حالانکہ جب تک اشارے سے بھی پڑھ سکتا ہو اور نہ پڑھے تو انہیں وعیدوں کا مستحق ہے، انہی وعیدوں کا مستحق ہے جو شرع نے کتاب میں تارک الصلاۃ کے لیے احادیث سے بیان ہوئی ہیں۔ الامان والحفیظ،
اللهم اجعلنا من مقيم الصلاة ومن صالح أهلها أحياء وأمواتا وارزقنا اتباع شريعة حبيبك الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم آمین بجاہ النبی الامین۔ صاحب بہار شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں سے آگے صفحہ نمبر 726 پر سجدہ تلاوت کا بیان ذکر فرماتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب ابن آدم آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کرتا ہے شیطان ہٹ جاتا ہے اور رو کر کہتا ہے ہائے بربادی میری۔ ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کیا، اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے حکم ہوا میں نے انکار کیا، میرے لیے دوزخ ہے۔ مسئلہ نمبر 1، سجدہ کی 14 آیتیں ہیں اور وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، سورۃ اعراف کی آخری آیت، ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون۔ نمبر 2، سورۃ رعد میں یہ آیت کریمہ، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ نمبر 3، سورۃ نحل میں یہ آیت کریمہ ہے، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ نمبر 4، سورۃ بنی اسرائیل میں یہ آیت کریمہ، ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا۔ نمبر 5، سورۃ مریم میں یہ آیت کریمہ، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن سجدا آیات الرحمن خروا سجدا وبقیا۔ نمبر 6، سورۃ حج میں پہلی جگہ جہاں سجدے کا ذکر ہے یعنی یہ آیت کریمہ، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ ان اللہ یفعل ما یشاء۔ نمبر 7، سورۃ فرقان میں یہ آیت کریمہ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا۔ نمبر 8، سورۃ نمل میں یہ آیت کریمہ ہے، أَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ نمبر 9، سورۃ الف لام تنزیل میں یہ آیت کریمہ، انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون۔ نمبر 10، سورۃ صاد میں یہ آیت،
فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب۔ نمبر 11 پہ سورۃ حامیم السجدہ میں یہ آیت کریمہ ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون۔ سورۃ نجم میں یہ آیت کریمہ ہے، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اور سورۃ انشقاق میں نمبر 13 پہ یہ آیت کریمہ ہے، فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ۔ نمبر 14 سورۃ اقرا میں یہ آیت کریمہ، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب۔ مسئلہ نمبر 2، آیت سجدہ پڑھنے یا سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ پڑھنے میں یہ شرط ہے کہ اتنی آواز سے ہو کہ اگر کوئی عذر نہ ہو تو خود سن سکے۔ سننے والے کے لیے یہ ضرور نہیں کہ بالقصد سنی ہو، ارادے سے سنی ہو، یا بلا قصد سننے سے بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ جی۔ نمبر 3، سجدہ واجب ہونے کے لیے پوری آیت پڑھنا ضروری نہیں، بلکہ وہ لفظ جس میں سجدہ کا مادہ پایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ قبل یا بعد، پہلے والا یا بعد والا کوئی لفظ ملا کر پڑھنا کافی ہے۔ مسئلہ نمبر 4، سجدہ واجب ہونے کے لیے مسئلہ نمبر 4، اگر اتنی آواز سے آیت پڑھی کہ سن سکتا تھا مگر شور و غل یا بہرے ہونے کی وجہ سے نہ سنی تو سجدہ واجب ہو گیا، اور اگر محض ہونٹ ہلے آواز پیدا نہ ہوئی تو واجب نہ ہوا۔ مسئلہ نمبر 5، قاری نے آیت پڑھی مگر دوسرے نے نہ سنی تو اگرچہ اسی مجلس میں ہو اس پر سجدہ واجب نہ ہوا، البتہ نماز میں امام نے آیت پڑھی تو مقتدیوں پر واجب ہو گیا، اگرچہ نہ سنی ہو، بلکہ اگرچہ آیت پڑھتے وقت وہ موجود بھی نہ تھا، بعد پڑھنے کے سجدے سے پیشتر شامل ہوا، اور اگر امام سے آیت سنی مگر امام کے سجدہ کرنے کے بعد اسی رکعت میں شامل ہوا تو امام کا سجدہ اس کے لیے بھی ہے، اور دوسری رکعت میں شامل ہوا تو نماز کے بعد سجدہ کرے، یوں ہی اگر شامل ہی نہ ہوا جب بھی سجدہ کرے۔ مسئلہ نمبر 6، سورۃ حج کی آخری آیت میں جس میں سجدے کا ذکر ہے اس کے پڑھنے یا سننے سے سجدہ واجب نہیں کہ اس میں سجدے سے مراد نماز کا سجدہ ہے، البتہ اگر شافعی المذہب امام کی اقتداء کی اور اس نے اس موقع پر سجدہ کیا تو اس کی متابعت میں مقتدی پر بھی سجدہ واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 17، امام نے آیت سجدہ پڑھی اور سجدہ نہ کیا تو مقتدی بھی اس کی متابعت میں سجدہ نہ کرے گا اگرچہ آیت سنی ہو۔ نمبر 8، مقتدی نے آیت سجدہ پڑھی تو نہ خود اس پر سجدہ واجب ہے نہ امام پر۔ مقتدی نے آیت سجدہ پڑھی تو نہ خود اس پر سجدہ واجب ہے نہ امام پر، نہ اور مقتدیوں پر، نہ نماز میں نہ بعد میں، البتہ اگر دوسرے نمازی نے کہ اس کے ساتھ نماز میں شریک نہ تھا آیت سنی، خواہ وہ منفرد ہو یا دوسرے امام کا مقتدی ہو، یا دوسرے امام ان پر بعد نماز سجدہ واجب ہے، یا دوسرے امام کا مقتدی ہو یا دوسرا امام
ان پر نماز کے بعد سجدہ واجب ہے، یوں ہی اس پر واجب ہے جو نماز میں نہ ہو، اس بندے پر بھی واجب ہے جو نماز میں نہیں، اگر اس نے آیت سن لی اس پر بھی واجب ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 9، جو شخص نماز میں نہیں اور آیت سجدہ پڑھی اور نمازی نے سنی تو بعد نماز سجدہ کرے، نماز میں نہ کرے، اور نماز ہی میں کر لیا تو کافی نہ ہوگا، بعد نماز پھر کرنا ہوگا، مگر نماز فاسد نہ ہوگی۔ ہاں اگر تلاوت کرنے والے کے ساتھ سجدہ کیا اور اتباع کا قصد بھی کیا تو نماز پھر جاتی رہی۔ مسئلہ نمبر 10، جو شخص نماز میں نہ تھا، آیت سجدہ پڑھ کر نماز میں شامل ہو گیا تو سجدہ ساقط ہو گیا۔ نمبر 11، رکوع یا سجود میں آیت سجدہ پڑھی تو سجدہ واجب ہو گیا اور اسی رکوع یا سجود سے ادا بھی ہو گیا۔ توجہ طلب، رکوع یا سجود میں آیت سجدہ پڑھی تو سجدہ واجب ہو گیا اور اسی رکوع یا سجود سے ادا بھی ہو گیا، اور تشہد میں پڑھی تو سجدہ واجب ہو گیا، لہذا سجدہ کرے، اگرچہ کہ قرات کے علاوہ، یعنی قیام میں قرات ہے تو قیام کے علاوہ کسی اور رکن میں قرآن پڑھنا مکروہ تحریمی گناہ ہے، لیکن اگر پڑھے گا تو سجدہ بھی واجب ہوگا۔ مسئلہ نمبر 12، آیت سجدہ پڑھنے والے پر اس وقت سجدہ واجب ہوتا ہے کہ وہ وجوب نماز کا اہل ہو، یعنی اس پر نماز بھی واجب ہوتی ہو، یعنی ادا یا قضا دونوں صورتوں میں واجب اگر ہوتی ہو، ادا ہوتی ہو یا قضا واجب ہوتی ہو، تو وہ بندہ نماز کا اہل ہے۔ اب وہ اگر قرات کرے گا یا سنے گا تو اس پر سجدہ واجب ہونا چاہیے، یعنی ادا یا قضا کا اسے حکم ہو، لہذا اگر کافر یا مجنون یا نابالغ یا حیض و نفاس والی عورت نے آیت پڑھی تو ان پر سجدہ واجب نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وجوب نماز کا بھی اہل نہیں ہے یہ اس حالت میں، اور مسلمان عاقل بالغ اہل نماز نے ان سے سنی تو اس پر واجب ہو گیا، اور جنون اگر ایک دن رات سے زیادہ نہ ہو تو مجنون پر پڑھنے یا سننے سے واجب ہے۔ بے وضو یا جنب نے آیت پڑھی یا سنی تو سجدہ واجب ہے، نشہ والے نے آیت پڑھی یا سنی تو سجدہ واجب ہے، یوں ہی سوتے میں آیت پڑھی، بعد بیداری اسے کسی نے خبر دی تو سجدہ کرے، نشہ والے یا سونے والے نے آیت پڑھی تو سونے والے پر سجدہ واجب ہو گیا۔ نمبر 13، عورت نے نماز میں آیت سجدہ پڑھی اور سجدہ نہ کیا یہاں تک کہ حیض آ گیا تو سجدہ ساقط ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 14، نفل پڑھنے والے نے آیت پڑھی اور سجدہ بھی کر لیا، پھر نماز فاسد ہو گئی تو اس کی قضا میں سجدے کا اعادہ نہیں، اور نہ کیا تھا، یعنی آیت سجدہ پڑھی تھی لیکن سجدہ نہیں کیا تھا، سجدہ نہ کیا تھا تو بیرون نماز سجدہ کرے۔ مسئلہ نمبر 15، فارسی یا کسی اور زبان میں آیت کا ترجمہ پڑھا تو پڑھنے والے اور سننے والے پر سجدہ واجب ہو گیا، سننے والے نے یہ سمجھا ہو یا نہیں کہ آیت سجدہ کا ترجمہ ہے، البتہ یہ ضرور ہے کہ اسے نہ معلوم ہو تو بتا دیا گیا ہو کہ یہ آیت سجدہ کا ترجمہ تھا اور آیت پڑھی گئی ہو تو اس کی ضرورت نہیں کہ سننے والے کو آیت سجدہ ہونا بتایا گیا ہو۔ مسئلہ نمبر 16، چند شخصوں نے ایک ایک حرف پڑھا کہ سب کا مجموعہ آیت سجدہ ہو گیا تو کسی پر سجدہ واجب نہ ہوا، یوں ہی آیت کے ہجے کرنے یا ہجے سننے سے بھی
واجب نہ ہوگا۔ یوں ہی پرند سے، کسی پرندے سے آیت سجدہ سنی یا جنگل اور پہاڑ وغیرہ میں آواز گونجی اور بجنس ہی آیت کی آواز کان میں آئی تو سجدہ واجب نہیں۔ نمبر 17، آیت سجدہ پڑھنے کے بعد معاذ اللہ مرتد ہو گیا پھر مسلمان ہوا تو وہ سجدہ واجب نہ رہا۔ مسئلہ نمبر 18، آیت سجدہ لکھنے یا اس کی طرف دیکھنے سے سجدہ واجب نہیں۔ نمبر 19، سجدہ تلاوت کے لیے تحریمہ کے سوا تمام وہ شرائط ہیں جو نماز کے لیے ہیں، مثلا طہارت، استقبال قبلہ، نیت، وقت، اس معنی پر کہ آگے آتا ہے طہارت، استقبال قبلہ، نیت، وقت، اس معنی پر کہ آگے آتا ہے ستر عورت۔ جی، لہذا اگر پانی پر قادر ہے تیمم کر کے سجدہ کرنا جائز نہیں۔ نمبر 20، اس کی نیت میں یہ شرط نہیں کہ فلاں آیت کا سجدہ ہے، بلکہ مطلقاً سجدہ تلاوت کی نیت کافی ہے۔ نمبر 21، جو چیزیں نماز کو فاسد کرتی ہیں ان سے سجدہ بھی فاسد ہو جائے گا، مثلا حدث عمد، جان بوجھ کر حدث کرنا، کلام کرنا، کہکا لگانا، یہ نماز کو فاسد کرتی ہیں تو سجدے میں کرے گا تو سجدہ بھی فاسد ہو جائے گا۔ نمبر 22، سجدے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدہ میں جائے اور کم سے کم 3 بار سبحان ربی الاعلی کہے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے۔ پہلے اور پیچھے دونوں بار جو اللہ اکبر کہا آتے ہوئے اور سر اٹھاتے ہوئے کہنا سنت ہے، اور کھڑے ہو کر سجدے میں جانا اور سجدے کے بعد کھڑا ہونا یہ دونوں قیام جو ہیں مستحب ہیں۔ نمبر 23، مستحب یہ ہے کہ تلاوت کرنے والا آگے اور سننے والا اس کے پیچھے صف باندھ کر سجدہ کریں، اور یہ بھی مستحب ہے کہ سامعین اس سے پہلے سر نہ اٹھائیں، اور اگر اس کے خلاف کیا، مثلا اپنی اپنی جگہ پر سجدہ کیا اگرچہ تلاوت کرنے والے کے آگے، یا اس سے پیچھے سجدہ کیا، یا سر اٹھا لیا، یا تلاوت کرنے والے نے اس وقت سجدہ نہ کیا اور سامعین نے کر لیا تو حرج نہیں، اور تلاوت کرنے والے کا سجدہ فاسد ہو جائے تو ان کے سجدوں پر اس کا کچھ اثر نہیں کہ یہ حقیقتاً اقتداء نہیں۔ لہٰذا عورت نے اگر تلاوت کی تو مردوں کی امام یعنی سجدہ میں آگے ہو سکتی ہے، اور عورت مرد کے محاذی ہو جائے تو فاسد نہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 24، اگر سجدہ سے پہلے یا بعد میں کھڑا نہ ہوا، یا اللہ اکبر نہ کہا، یا سبحان نہ پڑھا تو ہو جائے گا، مگر تکبیر چھوڑنا نہ چاہیے کہ یہ سلف کے خلاف ہے، سلف صالحین کے طریقہ کے خلاف ہے۔ مسئلہ نمبر 25، اگر تنہا سجدہ کرے تو سنت یہ ہے کہ تکبیر اتنی آواز سے کہے کہ خود سن لے اور دوسرے لوگ بھی اس کے ساتھ ہوں، تو مستحب یہ ہے کہ اتنی آواز سے کہے کہ دوسرے بھی سنیں۔ مسئلہ نمبر 26، یہ جو کہا گیا کہ سجدہ تلاوت میں سبحان ربی الاعلی پڑھے، یہ فرض نماز میں ہے، اور نفل نماز میں سجدہ کیا تو چاہے یہ پڑھے یا اور دعائیں جو احادیث میں وارد ہیں وہ پڑھے، مثلا ساجدہ وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہم اکتب
لی عندک بہا اجرا ودع انی بہا وزرا واجعلها لی عندک زخرا وتقبلها منی کما تقبلتها من عبدک داود، یا یہ کہ ہے سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا، اور اگر بیرون نماز ہو تو چاہے یہ پڑھے یا صحابہ تابعین سے جو آثار مروی ہیں، جو احادیث مروی ہیں وہ پڑھے۔ مثلا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں اللہم لک سجد سوادی ربک آمن فؤادی اللہم ارزقنی علما ینفعنی وعملا یرفعنی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔